نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دیوقار صدر اجلاس ناظم اعلیٰ مدرسہ ہادہ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام عمائدین علاقہ مہمانان گرامی کلیہ سے منسوب طالبات اور معلمات موجودہ دور میں اسلام کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو فتنے قدیم زمانے سے لے کر اب تک رونما کیے گئے اور رونما کیے جا رہے ہیں ہر باشعور انسان ان سے بخوبی واقف ہے دنیا کے ادیان و مذاہب میں اسلام واحد مذہب ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا یقینی طور پر اس انسان کی زندگی میں وہ دین ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار کیا جائے گا ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام یقینی طور پر اللہ کے نزدیک دین کے نام پر اسلام ہی قابل قبول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام منادی کرایا تھا صحابہ کرام کے بیچ میں وہ منادی یہ تھی آپ نے بھیجا ایک شخص کو اور حکم دیا کہ جا کر اعلان کر دو اللہ تدخل الجنت الا نفس مسلم الا نفس مسلم مومنہ واضح رہے کہ جنت میں تو صرف وہی نفس داخل ہوگا جو ایمان اور اسلام کی صفت سے متصف ہو معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول نہ کرے ایمانی دولت سے مالا مال نہ ہو اس انسان کی زندگی میں شرافت پر مبنی اعمال کار خیر انسانیت کے حقوق کی رعایت بدرجہ عدم پائی جائے لیکن جب تک وہ اپنے معبود پر ایمان نہ لے آئے اسلام قبول نہ کر لے اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا اس اعلان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور حدیث میں بیان کیا آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى قالوا من یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو عبادت سے کام لیں صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے کام کون لے گا آپ نے فوری طور پر جواب دیا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میرے نافرمانی کرے گا اس نے عبادت سے کام لیا اور عبادت سے کام لینے کا مطلب یہ ہوا وہ نافرمان جہنم رسید ہوگا مسلمانوں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی
زندگی کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں ان کے حالات کا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب کسی شخص کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور اس کا اعلان ہو گیا، تو پھر دنیا کی تمام قوتیں اور طاقتیں اگر اسے اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش اور فکر کریں تو یہ بات تو ممکن تھی کہ وہ انسان اپنی جان دے دے، وہ انسان چھلنی ہو جائے، اس انسان کے جسم کو زخموں سے مکمل طور پہ چھلنی کر دیا جائے، یہ تمام اذیت تو انسان قبول کرتا تھا، لیکن یہ بات کسی مسلمان کی زندگی میں قابل قبول نہ تھی کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے اور میری اس بات کی کوشش ہوگی کہ اپنے محدود اور محدود وقت میں اپنی بات کو پوری کر لوں۔ حضرت گرامی، اسلام پر عمل پیرا انسانوں کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص کو دشمنان اسلام پکڑ کر اسے رسیوں میں باندھ دیتے، بیڑیوں میں جکڑ دیتے، چٹائی سے لپیٹ کر دھواں دیا جاتا اور تیر سے مار کر اس کے جسم کو زخمی کر دیا جاتا۔ یہ تمام کی تمام اذیتیں خطا پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے، لیکن یہ بات کبھی نہیں سنی گئی کہ کوئی انسان اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اسلام سے برگشتہ ہونے کی، مرتد ہونے کی، کفر قبول کرنے کی جرات کر بیٹھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے جسموں میں، ہمارے رگوں میں خون انہی اسلاف کا ہے، ہم نے تربیت انہی سے سیکھی اور انہی کے مثل ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکیاں اور ہمارے معاشرے کے بہت سارے نوجوان لڑکے ارتداد کے، کفر کے دہانے پر کھڑے ہیں اور اسلام سے برگشتہ ہوتے نظر آتے ہیں؟ اگر اس سلسلے میں سوال کیا جائے تو بڑا اہم سوال ہماری زندگی میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتداد کسے کہتے ہیں، کفر میں داخل ہونے کا مفہوم کیا ہے، اور کفر میں داخل ہو جانے کا انجام دنیا میں کیا ہوگا، اور آخرت میں اس کا انجام اللہ رب العالمین نے کیا مقرر کیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں بات کی جائے اور گفتگو کی جائے تو میں واضح طور پر اس اسٹیج کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارتداد کا ظاہری معنی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کے بعد ایسا کوئی عمل اختیار کر لے، ایسا کوئی اقدام کر بیٹھے جس اقدام کے نتیجے میں اسے اسلام سے خارج تصور کر دیا جائے۔ آپ اہل علم ہیں، علماء کرام اور مدارس کی یہاں کثرت ہے، آپ نے بارہا نواقض اسلام کے بارے میں سماعت کیا ہوگا کہ 10 امور ایسے مسلمانوں کی زندگی میں پائے جا سکتے ہیں جن امور میں سے کسی ایک امر کا پائے جانا انسان کو اسلام سے خارج اور کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ علماء سے سوال کریں وہ 10 امور کیا ہیں، وہ نواقض اسلام کیا ہیں جن نواقض اسلام کا وجود انسان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے بعد اسے کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ کو جواب ملے گا، لیکن لازمی طور پہ آپ ان 10 نواقض کو سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کیجئے تاکہ اسلام کو پوری قوت کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ آپ مضبوطی سے تھام کر مسلمان رہیں اور ایسی چیزیں جو اسلام کے لیے مناقض ثابت ہو سکتی ہیں ان سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کر لیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا، دینی شعائر کو بیان کیا، اللہ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی مسلمان اسلامی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عظمت کے خلاف، رسول کے تقدس کے خلاف، قرآن کے حرمت کے خلاف، دینی شاعر کے خلاف اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ادا کر دے جس بات کے ادا کرنے کے نتیجے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ اس نے دین کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا، یا اس کی گفتگو کے ذریعے، اس کے عقیدے کے ذریعے، اس کے عمل کے ذریعے دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسا انسان یقینی طور پر اپنے آپ کو دائرے اسلام سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دینے والا انسان بن جائے گا۔
یہی وجہ کہ اسلام میں ارتداد، کافر ہو جانا، مرتد ہو جانا اتنا گھناؤنا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، جس عمل کے انجام دینے والے انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے صاف طور پہ بیان کر دیا کہ جو شخص بھی اسلامی دائرے میں داخل ہونے کے بعد ارتداد کی راہ اختیار کرے گا، ایسا انسان گویا اپنے پاکیزہ جسم کو، اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے پاکیزہ خون کو جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے وہ حلال قرار دے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دلیل کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے اسلام سے برگشتہ ہونے والے مرد و زن کے بارے میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، کفر اختیار کر لے گا، تو ایسا انسان یقینی طور پر اللہ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین مرتد ہونے والے انسانوں کو ہلاک کر دے گا، اور اس کی ہلاکت کے بعد پھر اللہ رب العالمین ایسے قوم کو برپا کرے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اور اللہ جس قوم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی انسان یہ تصور نہ کرے کہ وہ اسلام پہ احسان کرتا ہے، وہ اللہ پہ احسان کرتا ہے، کیونکہ رب کا یہ فرمان ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر تم نے احسان کی راہ اختیار کی تو اپنے لیے تم نے احسان کی راہ اختیار کی، اور اگر تم نے احسان کی راہ کو اختیار کیا تو یقینی طور پر اس کا خمیازہ خود تمہیں بھگتنا پڑے گا، تم اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی دنیاوی طاقت کو دیکھ کر، اس کی دولت سے مغرور ہو کر، اس کے دعوی حشمت سے خوفزدہ ہو کر اگر اس کی جانب مائل ہو جائے تو ایسے انسان کو یہ بات سننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے بارے میں کیا حکم صادر کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ابن مسعود عائشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کروں، جس سے معاملہ اور تصویر بہت صاف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث۔ کسی بھی مسلمان کا خون جو مسلمان اللہ کے معبود برحق ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دے، اس کا خون اللہ رب العالمین حلال نہیں قرار دیتا الا کہ وہ انسان تین اعمال میں سے کسی ایک عمل کو انجام دے دے۔ جب وہ تین اعمال میں سے کسی ایک عمل کو انجام دے دے تو ایسا انسان گویا اپنے حرام خون کو، اپنی جان کو گویا اس نے حلال قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو واجب القتل بنا دیا ہے۔ آپ نے بیان کیا، زنا بعد احسان والتارک لدین المفارق للجماعہ والنفس بالنفس۔ تین اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو کر خلیفہ وقت سے بغاوت کرتے ہوئے ارتداد کی راہ اختیار کر لے، کفر کا طریقہ چن لے، تو ایسے انسان کا خون اللہ رب العالمین حلال قرار دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ شادی کے بعد جو انسان زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، ایسا انسان گویا اپنے اس گھناولی حرکت کی بنیاد پر اپنے پاکیزہ خون کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا تھا وہ حلال قرار لیتا ہے اور وہ قتل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر اسلامی خلافت ہو، خلیفہ وقت کی قوت کے ذریعے ایسے انسان کو مجمع عام میں کھڑا کرنے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، والنفس بالنفس۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کر دے تو ایسے قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اس کے خون کو اڑیل دیا جائے گا۔ لیکن یہ تمام کے تمام اعمال افراد کا کام نہیں، جماعتوں کا کام نہیں، تنظیموں کا کام نہیں، بلکہ حکومتوں کا یہ کام ہے۔ اگر اسلامی خلافت ہو، اسلامی شریعت کا قانون نافذ ہو تو خلیفہ وقت
اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے مجرمین کو تحت کر دے گا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا میری بات کو آپ غور سے سماعت کیجئے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے الفاظ اور کلمات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے دلی اعتقاد کے ذریعے قرآن کا مذاق کر لے، رسول کا مذاق اڑا دے، یا اللہ رب العالمین کی آیات کے سلسلے میں کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کہہ دے جس بات کا اس کی زبان سے ادا ہونا قرآن کی توحید کو مستلزم ہو، تو ایسے انسان کو سورہ توبہ کی آیات سے سماعت کرنا چاہیے، جس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ اعلان کر دیا وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے سوال کرو انہوں نے یہ گستاخی کیوں کی، اس جرم کے مرتکب کیوں ہوئے، تو جواب دیں گے ہم یوں ہی ہنسی اور تفریح میں، مذاق میں ہم نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ دی، ہمارا مقصد اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یا رسول کا استہزاء کرنا، یا صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، بلکہ ہم نے وقت گزاری کے طور پر یہ باتیں اپنی زبان سے کہہ دی ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ تم عذر مت پیش کرو، اپنے ایمان کے بعد بھی تم لوگ ایمان سے برگشتہ ہو چکے ہو، ارتداد کی راہ اختیار کر گئے ہو۔ آپ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، قرآن اسلوب پر قرآن نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ عذر مت پیش کرو، تم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد۔ آپ ذرا غور کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس آیت کریمہ میں اس واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپسی کی راہ میں تھے، مدینے میں منافقوں کے سازش کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے کہا ما رأينا مثل أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس تکلفا واقلهم علما واعمقهم تکلفا واکثرهم بطونا۔ ہم نے صحابہ کرام کے مثل کوئی قوم نہیں دیکھی جو قوم تکلفات سے تو پیٹ کے اعتبار سے بڑی پیٹو اور اپنے گفتگو میں انتہائی احمقانہ گفتگو کرتی ہو۔ ذرا بات سوچئے، صحابہ کرام کے بارے میں ان لوگوں کا اپنی زبان سے کلمات کو کہنا، قرآن کریم نے اس بات سے تعبیر کیا کہ تم لوگ ایمان کے باوجود کافر ہو چکے ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائے یا اسلامی تعلیمات کے علاوہ غیر اسلامی تعلیمات کو اسلام سے بہتر شمار کرے تو ایسا انسان اپنے اس نظریے اور رویے کے مطابق اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ تعلیم یافتہ یا جاہل لڑکیاں اور لڑکے جو غیر مسلموں سے شادی رچا لیتے ہیں اور غیر مسلموں کے دستور اور رواج کے مطابق مندروں میں جا کر ان کے اپنے نظام اور شعار کے مطابق اگر شادی رچانے کی جرات کرتے ہیں تو کیا اس سے بات نہیں سمجھی جاتی کہ ان لوگوں نے اسلام میں جو نکاح کا ایک مقدس دستور اور نظام تھا، اسلام میں شادی کا جو ایک محکم نظام تھا، اس نظام کو اس نے پسے پوش ڈالتے ہوئے غیر اسلامی نظام کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ارتداد کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ علماء کرام سے معذرت کے ساتھ اگر کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی کر لے تو سورہ ممتحنہ کی آخری آیت اور سورہ بقرہ کی 167 آیت کے مطابق اللہ رب العالمین ان کے بارے میں اعلان کر دیا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن ولا ہن حل لہم۔ یہ مسلمان مرد کافرہ عورتوں کے لیے، کافرہ عورتیں مسلمان مردوں کے لیے قطعی طور پہ حلال نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تم لوگ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ آج ہمارے دور کا سرفیہ نوجوان بڑی خوبصورت حجت اور دلیل پیش کرتا ہے، میرا مقصد اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ میں ایسے لوگوں کو صاف طور پہ سنا دینا چاہتا ہوں
کہ دعوت پیش کرنا تمہارا واجب کفائی ہے، لیکن اس غیر محرم عورت سے تمہارا پردہ کرنا فرض ہے، اس سے معاشرہ کرنا حرام ہے، اس سے نرم اور لچکدار انداز میں گفتگو کرنا، اس کے تمام مسائل کو اسلام نے حرام کرا دیا۔ تم حرام راستے کو کھولنے کے بعد اسلام کی دعوت کا ایک غیر معتبر عذر پیش کرتے ہو، یہ اسلامی تعلیمات کی سراسر خلاف ہے۔ اگر معاملہ صرف نکاح تک ہوتا تو اسے حرمت کے درجے میں رکھتے ہوئے گناہ کبیرہ شمار کیا جائے گا، لیکن غیر مسلم کے ساتھ سکونت اختیار کرنا، اس پر اپنے آپ کو مطمئن پانا اور غیر اسلامی رسم و رواج کی پابندی کرنا، یہ اعمال اگر غیر مسلموں سے شادی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو ایسے انسان کے دار اسلام سے خارج ہونے کے سلسلے میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی عظمت کو سمجھو، اسلام کے مقدس نظام کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دو، اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حفظ جا بناؤ، اور نبی نے نکاح کا جو پیغام اور دستور دیا ہے اس دستور کے مطابق اپنی شادیاں رچانے کی کوشش کرو تاکہ زندگی میں خوشگواری پیدا ہو اور اللہ رب العالمین کے خوشنودی ہم انسانوں کو حاصل ہو۔ میرے بھائیو، اسلامی دائرے سے نکل جانا آسان کام نہیں ہے، اسلامی دائرے سے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام کا زرعی دور، اسلام کا دور عروج، جب اسلام کی شوکت کی بات میں انسانیت مانتی تھی، ایسے میں اگر روئے زمین کے کسی خطے میں کسی بھی انسان کے بارے میں خبر آتی تھی تو انسان اسلام کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، یا اس نے قرآن میں ثابت شدہ کسی مسئلے کی تعویل کی، اس کی تحریف کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، وہ متکلم ہے، قرآن کا اس نے کلام اپنی زبان سے کیا۔ جو انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کیا، آپ غور کیجئے، اللہ نے قرآن مقدس میں دو مقامات پر واضح طور پہ اعلان کر دیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ ان دونوں آیات کا مفاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، لیکن جب عمر بن الخطاب کے زمانے میں کچھ ایسے دیدہ دلیر انسان پیدا ہوئے جنہوں نے غیروں سے مرعوبیت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے صفت کلام کی نفی کرنے کی کوشش کی اور جرات کی، تو ایمانی غیرت خلیفہ کی جاگ اٹھی اور فوری طور پر عمر بن الخطاب نے حاکم کو ایک خط لکھا کہ کوفہ سے تم عبداللہ بن سبیق کے ساتھ مدینے میں حاضر ہو جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، میں اس روایت کی تفصیلی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا۔ محدثین نے اپنے اصولوں کے مطابق اس کے ضعیف ہونے کی جانب اشارہ کیا، لیکن عقیدے کی تمام کتابوں میں اور تاریخی حوالوں میں بات متواتر طور پر منقول ہے کہ عمر بن الخطاب کے یہاں مدینے میں جب وہ شخص پہنچا، آپ گھر سے باہر آئے، سبیق سے سوال کیا، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے تم اللہ رب العالمین کی صفت کلام کی نفی کرتے ہو۔ اس نے فوراً کہا، نعم یا امیر المومنین، قد كنت اجد مثل هذا في راسي، اس طرح کی کچھ باتیں میرے سر میں موجود تھیں۔ ایمانی غیرت، اس کا تقاضا کیا ہوا؟ کھجور کا مضبوط ڈنڈل اپنے ہاتھوں میں لیا، عبداللہ بن سبیق یا سبیق کے سر کو مارا اور اسے عذاب سے دوچار کیا۔ اس شخص نے فوراً توبہ کی اور کہا، میرے سر سے باتیں نکل گئی جس کو میں محسوس کرتا تھا۔ اس کے باوجود عمر بن الخطاب نے گورنر کو لکھا کہ اس انسان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جائے، معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو میں آپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ واضح اور حساس مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو خالد بن عبداللہ القسری کے حوالے سے تاریخ نے محفوظ کیا۔ عقیدے کی کتابوں میں بات مرقوم ہے کہ کوفہ کی مسجدیں، بلکہ یوم النحر کے دن خالد بن عبداللہ القسری نے خطبے یوم النحر پیش کیا اور خطبہ پیش کرنے کی بات صاف طور پہ کہا، ایھا الناس ارجعوا تقبل اللہ تحیاکم، اے لوگو
पलट जाओ, अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल करे। फ़इन्नी मुदाहिन बिजाद इब्न दिरहम, मैं अभी जाद इब्न दिरहम को कुर्बान करने जा रहा हूँ। फ़इन्नहु ज़अम अन्नल्लाह लम युकल्लिम मूसा तकलीमा, क्योंकि उसका गुमान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कलाम नहीं किया। ये मुसलमानों की शौकत का दौर था कि जब कोई इंसान कुरान के वादह मंशूर के खिलाफ कोई अकीदा या गुफ्तगू पेश करता तो उसे फौरी तौर पर वो लोग सजा से दो चार करते ताकि इस्लाम की शफाफियत और आज़मत को बांधे रखा जाए। लेकिन हमारे दौर में आज कितने ऐसे लोग हैं जो उलमा का मजाक उड़ाते फिरते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिस गुफ्तगू से कुरान की तौहीन लाजिम आए। कितने ऐसे लोग हैं जो सहाबा किराम के बारे में ऐसी बात पेश करते नजर आएंगे जिन बातों से सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी लाजिम आती है। इस्लामी भाई और बहनों, इस्लाम की आज़मत का तकाज़ा ये है कि हम इस्लाम की आज़मत को समझें। ये इस्लाम अल्लाह की जानिब से नाज़िल शुदा इंसानों की मसलहत का जिसमें पूरा पूरा ख्याल रखा गया। हर दौर और जमाने में जिस इस्लामी अहकाम की तकमील मुकम्मल तौर पर मुमकिन है और ये इस्लाम तमाम इंसानों की फौज और फलाह का दामिन है, उनकी कामयाबी का जिम्मेदार है। अब ऐसा इस्लाम जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए नाज़िल किया हो, उस इस्लाम के अहकाम के बारे में हमारे दिलों में शक पैदा हो जाए, हम उसके सिलसिले में ऐसी बात अपनी जुबान से आम करें जिन बातों का आम करना इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाने के मुताबिक बन जाए और गैर इस्लामी निज़ाम को